الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل بيته أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي. محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی ہے، اس کا ترجمہ: اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھلا عذاب کیوں دے گا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور عبادت کرو اور اس پر اللہ تعالی پر ایمان لاؤ. اگر تم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہماری عبادت سے. بے شک وہ خالق کون و مکان، اس کے سارے احکام برحق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ: عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم واللہ یعلم واللہ اعلم وانتم لا تعلمون. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم بہتر سمجھتے ہو لیکن تمہارے لیے اس کے اندر شر ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ تمہارے لیے اس کے اندر عین بہتری اور خیر رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عبادت حرج کی حالت میں، یعنی ایسے حالت جس میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری عام ہوئی ہے، ایسے حالت میں جو عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کأنہ ہجرت الیہ، کأن کالحجرت الیہ، یعنی میرے طرف گویا کہ وہ ہجرت کر کے آیا ہے. یعنی اس کو ہجرت کا مقام اور اجر ثواب اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جس حالت سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو خوب جانتا ہے کہ بے شک یہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ایمان میں اور نفاق میں یہ فرق ہے کہ ایمان والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بلا اور آزمائش پر صبر اور تحمل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی اور مرضی اس سے مطمئن رہتا ہے. اور منافق کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش سے بلبلا جاتا ہے، تڑپڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے. حضرات، ایمان اور نفاق میں یہی فرق ہے. حقیقت میں آج ہم جس حالات سے دوچار ہیں، گزر رہے ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے امتحان بھیجا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہے. اس کی حکمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتا ہے صرف ایمان والا، کہ نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے اندر کیا خیر رکھا ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے حالات ہم پر نہیں آئے، اور آج ایک معمولی سے مخلوق جرثومہ وائرس کی شکل میں ساری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور اس سے ساری مخلوق پریشان ہے اور اپنے اندر اتنی بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہے ہیں
کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ آج کے حالات ہمیں ایسے امتحان کی گھڑی میں بے شمار ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتریاں اور اچھائیاں رکھی ہیں، ہمارے لیے خیر ہے اس میں، اور اس میں کچھ ہمارے لیے نصیحتیں اور درس ہے، سبق ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی بلا کے ساتھ صبر کرتا ہے اس کا دل قوی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے ایمان میں اور قوت اور روشنی آتی ہے، اور اس حالت میں جب وہ صبر تحمل کی عادی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے نفس میں جو کبر تکبر ہے، جو انانیت ہے، وہ کیا ہو زائل ہونے لگتی ہے، اس کی قوت ٹوٹنے لگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تکبر ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کی ابتدا ملعون شیطان سے ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جب کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کہہ کر کے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ ذرا تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ اسی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور اسی سے ساری چیزیں جیسے کینہ، کدورت، ریا اور دیگر جو نفس کے اندر شیطانیت ہے، جیسے انانیت ہے یا خود پسندی، یہ ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں۔ تو تکبر ایک انتہائی بری چیز ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس نے اس کو گھسیٹا، جس نے اس کو چھیننے کی کوشش کیا تو میں اسے عذاب دوں گا اور جہنم میں جھونک دوں گا۔ کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس کی صفت ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی ایسی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے مائع مہین سے، ایسے اہانت آمیز پانی سے ایسے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مغرور ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کیسا بنایا گیا۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بھی شکلوں کو یاد دلایا کہ تم کوئی چیز نہیں تھے، تم کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یعنی اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کی شان ہے۔ حضرات، آج ہم میں سے ہر شخص آج کے حالات کی وجہ سے اپنی انانیت کو بھول چکا ہے، یا کم اس کی انانیت ختم ہو رہی ہے کہ وہ اس کی شان اور اس کے لہو و لعب کی حالتیں اور لذتیں وغیرہ وغیرہ ساری ایسی ہو چکی ہیں جیسے کہ وہ تھی نہیں، اور ہر ایک کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی ہے۔ اور انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو یقیناً موت ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں رقت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، قبروں کی زیارت کرنے کو مستحب بتایا۔ فرماتے ہیں زور فإن نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب تو زیارت کرو، فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ، کہ زیارت کیا کرو کہ تمہیں اس سے آخرت یاد آتی ہے اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں، اور آخرت یاد آتی ہے، آخرت آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ الغرض یہ کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، اور نفس کی اصلاح حقیقت میں
فلاح کا ذریعہ ہے اور فلاح کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص فلاح پایا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روز کتنی موتوں کی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو ہر شخص کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس جگہ میں ہوں، اور ہم کتنے ایسے متضرر، کتنے پریشان کن لوگوں کو حالت زار ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی راستوں میں گر رہا ہے، کہ سفر میں گر رہے ہیں، اور جگہ جگہ موتیں نظر آ رہی ہیں. گویا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہمارا نمبر ایسا ہی آ جائے، شاید ہم بھی اسی طرح سے اس مرحلے سے گزر جائیں. تو اسی طرح سے آخرت انسان کو یاد آ رہی ہے، اور اپنے اندر تواضع اور انکساری اور سادگی آ رہی ہے. انکساری اور سادگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے تواضع اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں. تواضع ضد ہے تکبر کی. اپنے اندر سادگی اور سمپلسٹی پیدا کرنا ہے، اور دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے کا یہ تصور اپنے اندر ڈالنا ہے، پیدا کرنا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پریشان کن لوگوں کی حالتیں روز صبح ہر گھنٹے ہر لمحے ہم دیکھ رہے ہیں اتنی موتیں ہوئی. تو اور موت بھی ایسی ہو رہی ہے کہ مرنے والے کے قریب اس کے رشتہ دار بالکل نہیں جا سکتے، اور ایک دم وہ کٹ جاتا ہے. بیماری لاحق ہوتے ہی اس کو کیا الگ کر دیا جاتا ہے، بلکہ تکفین اور تدفین بھی نہیں دیکھ سکتا اپنا عزیز جس نے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارا. بھائیوں، ان حالات کی وجہ سے انسان واقعی خائف ہے. اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوا ہے، اور اس خالق کائنات، مالک حقیقی، جس کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، ہم اس کی طرف رجوع ہونے پر مجبور ہیں، اور دعائیں کیے جا رہے ہیں. اور ایسے حالات میں صالحین اور نیک لوگوں سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں خیر خوبی سے نکالے اور اس بلا کو ٹال دے جو معمولی سے ایک جرثومہ تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہم پر بھیجا، اور ساری انسانیت اس سے چرمرا گئی ہے اور تڑپ رہی ہے. اور چاہے کسی حال میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہونے کا اپنے آپ کو ہم مجبور کیے ہوئے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات اور وہ ہمارے مالک حقیقی نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دیا تھا وہ چھنتی نظر آ رہی ہے. حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نعمتوں کو جو یاد رکھے گا، اللہ کی نعمت کا شکر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. اور جو اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے، جیسا کہ آپ نے سنا. اور یوں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمتوں کو اور میں زیادہ کروں گا، اور جس وقت جب سے تم نعمتوں کا انکار کرو، اگر تم نعمتوں کا انکار کیا تو تمہارے نعمتوں کے انکار پر تمہیں عذاب دوں گا. لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا شدید ہے ایسوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار ہم پر نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ہمیشہ اپنے اندر فکر پیدا رکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے عبادت کی فکر رہے. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہمارے زبان پہ رہے، چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے. جیسا کہ ابھی ہم سے ایک مبارک مہینہ ودا ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ مشق کی تھی، اسی کی پریکٹس کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہمارے ذہن میں ہو. حاضر اور ناظر تھے اور ہیں اور رہیں گے. تو روزے کی حالت میں ہمیں یہ مشق کرائی گئی. یہ ہم پر یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے نفس کے اصلاح کے لیے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے موسم بھیجتے ہیں
جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قریب ہونے لگتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا پاک اور صاف فرمائے جس طرح سے اس نے ہمیں پاک اور صاف دنیا میں بھیجا تھا۔ اور حقیقت میں یہ اس آزمائش میں ہمارے لیے دوسری بھی اور بھی دروس ہیں، جیسے ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، عزیزداری رشتہ داری ہو یا نہ ہو، بلکہ مروت ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ہمدردی اور محبت اور رحمت رحم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ہمارے بھائی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور خیر خواہی کے مناظر یہ ہیں کہ وہ کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام کر رہے ہیں، ایسے متضرر، ایسے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یقیناً اسلام کی یہی مبارک تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام حقیقت میں اخلاق سے پھیلا ہے، سچائی، صداقت، محبت، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں خیر خواہی کرنا اور احسان کرنا، بلا مبادل احسان کرنا، یہ سارے اخلاق اسلام نے ہمیں دیا تھا۔ اور آج واقعی حقیقت میں آج اسلام جو قیامت تک رہنے والا جو دین ہے، اس کے اخلاق اور کردار پر عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور اسی مبارک دین نے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کی پہلی تعلیم دیا ہے، صفائی اور طہارت کا جو درس دیا ہے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، طہور یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ایمان کے خاطر ہم طہارت اور پاکی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس میں اور ان حالات میں شدت آئی ہے کہ جب بھی آپ باہر سے آئیں اور کوئی چیز کو کسی کے چھوئیں تو اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونے کی تعلیم مل رہی ہے، تلقین ہو رہی ہے کہ کم سے کم 20 سیکنڈ پانی سے اپنے صابن سے ہاتھوں کو دھو دیا جائے کہ یہ جرثومہ زائل ہو جائے۔ یقیناً یہ ساری مبارک تعلیمات اسلام ہی کے سرچشمہ ہے، اسلام ہی کے منبع سے نکلی ہوئی ہے، مصدر حقیقی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین حق ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے اس مبارک شریعت نے ہمیں صدقہ و خیرات کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ صدقہ و خیرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو میرے بھائی، عزیز اقارب، دوست احباب، جو بھی خیر خواہی کے راستے پر چل رہے ہیں، یقیناً وہ مبارک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا انہیں نصیب ہوگی اور بلاؤں کو ٹال دے گا ضرور صدقہ۔ یوں بھی فرمایا داووا مرضاکم بالصدقات، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ و خیرات کر کے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے علاج ہوتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اس وقت وہ وقت نہیں ہے، الغرض یہ کہ صدقہ و خیرات کا جذبہ آج یوں پیدا ہوا ہے، اور ایسے لوگ جو اپنے خرچ کرنے میں بخل کرتے تھے، ایسے لوگوں کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ناراضگی سے اور اس بلا کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ صدقہ و خیرات کے بارے میں یوں بھی آتا ہے کہ صدقۃ تطفئ غضب الرب وتقیء میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ کتنا عظیم نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، صلوات ربی سلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی بھلائی ہے انسانیت کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں غور کریں اور ان کی مبارک تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً بخل اسلام میں ناپسند عمل ہے،
اور بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض احادیث میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ بخیل وہ ہے جو اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، اپنا بھی جان کا حق نہیں دیتا، اور عزیز خیر دوست احباب کا حق بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے بخل سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور شح سے منع کیا ہے، یعنی شحیح کہتے ہیں لالچی اور بخیل، دونوں چیزیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ ایسے رذیل اوصاف سے، رذیل اخلاق سے اسلام نے ہمیشہ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اقوال پڑھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ یوں فرمایا کہ دوسرے کو حقارت سے نہ دیکھا جائے۔ المسلم اخو المسلمی لا یحقرہ، ہاں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے اور نہ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، لا یحسدہ، اور نہ اس سے بغض رکھتا ہے، دل میں کوئی بغض بھی نہیں رکھتا۔ اور یوں بھی فرمایا لا تدابرو، اور ایک دوسرے کے لڑائی نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ اور قطع تعلق نہ کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آج انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے مبارک اعمال پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔ کتنے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آج کے حالات نے انسان کو یہ بھی سبق دیا ہے کہ دیکھیے دنیا کی زندگی ہمیں ایک دن چھوڑنا ہے، اور یہ سب دنیا کا جو مال و اسباب ہے یہی رہ جائے گا، رشتہ دار یہی رہ جائیں گے۔ اور دیکھے کہ کسی کو اگر وہ پازیٹیو پایا جاتا ہے یہ مرض، تو وہ کیسا کٹ جاتا ہے کہ اس کو اس کے گھر والے، عزیز اقارب سب کٹ جاتے ہیں، اس سے نہ تکفین نہ تدفین کرتے، نہ غسل دے سکتے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے۔ ہر کوئی اب بھاگ رہا ہے مریض سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ ایسا دن آئے گا کہ جس دن ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرے گا، نیکی کے لیے ایک ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اور اپنے عزیز اقارب سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یقیناً آج ایسی حالت نظر آ رہی ہے کہ انسان سدھرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ یقیناً آج یہ اس وائرس نے بہت سارے سبق ہمیں دیا ہے، بہت سارے نصیحتیں ہمیں دیا ہے، اور یوں تعلیمات پر پابند ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے سے دوری بنائے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہم ایک دوسرے سے قریب نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا حکم تھا تقاربوا استووا واعتدلوا، نماز میں جو کہا جاتا تھا، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ تباعدوا، ایک دوسرے سے قریب نہ ہو۔ حضرات، یہ حالت عذر ہے، اور یہ ایک استثنائی حالت ہے۔ یقیناً یہ حالت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد از جلد اس امت سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کو اٹھا لے، اور ہمیں اچھی اور عام زندگی عطا کرے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ خیر کرنے والے ہوں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام حق ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف اور تنگی کے بعد آسانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ حق اور انصاف سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم ظلمات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظلم ظلمات فرمایا، دنیا میں بھی اندھیری ہے اس کے لیے، قبر میں اندھیری ہے، اور حشر میں بھی اندھیری ہے، کہ ظلم سے بچو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا رسول ظلم سے منع فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم، تو ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، کہ مظلوم جب نکلے گی اس کی تو یقیناً وہ قبول ہو کے رہے گی۔ حضرات، اسی طرح سے ہر طرح کے ظلم اور زبردستی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کا ظلم معاف نہیں ہے۔
کل قیامت کے دن اس کے نیکیاں لیے جائیں گے۔ اور یوں بھی فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور ظلم نہ کرو، ہر طرح کے ظلم سے بچو اور حق اور انصاف سے چلنے کی کوشش کرو۔ یقیناً آج کی ان حالات نے انسان کو یہ مجبور کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو، خلق حسن پیدا ہو، کیونکہ اخلاق حسنہ میزان میں تولے جانے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اعمال ہے۔ حسن اخلاق میں مروت، ہمدردی، بھائی چارگی اور ایک دوسرے کی خیریت ہمیشہ چاہنا اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا خیر کے کام میں، اور برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، یہ سارے کام ساری انسانیت کے لیے بہتر ہیں، اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی عظیم چیز ہے۔ آج جس طرح سے ہم نے اس مبارک ایام کو ہم نے حال میں وعدہ کیا، رمضان مبارک کو، اور اس کے بعد پھر صالح اعمال کی متواتر عمل کرنے کی بھی حرص رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کے بعد پھر متواتر مسلسل عمل کرنا قبولیت کی علامت ہے۔ حضرات، آج مبارک مہینے کے وعدہ ہوئے ہفتے سے زیادہ 2 ہفتے ہو رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال صالحہ کو ہمیشہ متواتر کرنے کی کوشش کرے، نوافل کی کثرت، اور نوافل میں خاص طور پہ اشراق اور چاشت اور تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یوں بھی فرمایا گیا ہے، دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں وائرس میں ایسے لوگ جلدی اچھے ہو جا رہے ہیں جن کے اندر قوت ہے اور جن کے اندر مدافعت کی قوت اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے، فرماتے ان المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وکل فیہ خیر وفی کل خیر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قوی مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور محبوب ہے اس مومن سے، ایمان والے سے جو قوی نہیں ہے مگر سبھی میں خیر ہے، یعنی ایمان ہے۔ تو قوت اور اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، اور حقیقت میں قوت ایمانی کا مطلب جسمانی قوت بھی ہے اور ایمانی قوت بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، کہ کوشش کرو اپنے اندر استعداد پیدا کرو، باڈی بلڈر بننے کی کوشش کرو اپنے اندر صحت کاملہ مضبوط ہو، جس کی صحت اچھی ہوگی، قوی ہوگی، وہ عبادت بھی خوب اچھی طرح سے کرے گا اور دوسروں کا تعاون بھی کرے گا، اور چھوٹے موٹے ایسے بیماریوں کا دفاع کرنے کی قوت بھی اس کے اندر ہوگی۔ یقیناً کتنے بھلے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں، اور کیسی ہر بات سے ہمیں آگاہ فرمایا، صلوات ربی سلام علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مبارک دین یقیناً قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے اس میں بے شمار فائدے اور نصیحت ہے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کے لیے دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ ان کلمات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آزمائش پر ثابت رکھے، اور ایسی آزمائشوں میں ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ رکھے، اور ہر طرح کے آفات و بلیات سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور ہدایت دے، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دین انشاءاللہ برحق ہے، اور قیامت تک یہ ساری انسانیت کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک دین کے مبارک اصولوں پر، مبارک تعلیمات پر عمل کر کے خود بھی عمل کریں، اور دوسروں کے لیے بھی مشعل اور راہ بنے، اور بہتر عمل کرنے والے اور بہتر نمونہ بنے، اور آپس میں ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کا اظہار کرنا، یقیناً اللہ اس کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
طلاقۃ الوجہ لعقیق صدقہ، اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی سے ملنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خندہ پیشانی یعنی تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اللہ کے دین نے ہمیں ہر بات سے آگاہ فرما دیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں چہرے پر ایک طرح کی عبوسیت ہوتی ہے، جب سلام کرے گا تو السلام علیکم، اور سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، سر ہلا دیتے خالی۔ الغرض یہ کہ ہمارے اندر اپنی انانیت کو ختم کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ کی اس آزمائش سے ہم سب کو بچنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہمیں طول حیات عطا کرے، صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا یا اللہ ممن عافیتہم فی الدنیا والآخرہ، اللہم یا اللہ یا حی یا قیوم یا اکرم الاکرمین عممنا بفضلک العمیم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته وعافيته يا ارحم الراحمين، نفس كرب المكروبين من المؤمنين، فرج هم المهمومين من المؤمنين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم يا الله انا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون والسيء الاسقام، نعوذ بك يا الله من الكورونا وغيرها من الامراض كسرطان واورام الخبيثه، اللهم انا نعوذ بك يا الله من منکرات الاخلاق والاهواء والاعمال والادواء، کہ آپ مبارک دعا ہے، اللہ میں ہر منکرات سے، اے اللہ میں آپ کے ہر منکر اعمال سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، رذیل اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں، اور اعمالی اور برے اعمال سے، اور احوا برے خواہشات کے شر سے، اللہ برے خواہشات یعنی غیر ضروری ناجائز حرام چیزوں کے اندر دل و دماغ لگانا، یہ سب ناجائز حرام ہے۔ جیسا کچھ لوگ جوا کھیلتے ہیں یا شطرنج کھیلتے ہیں، تو ایسے برے اعمال سے اپنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ شطرنج کھیلنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نرد جو کھیلتا ہے اس کا ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے وہ خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو لت پت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا مبارک یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء، بری بیماریوں سے، نہیں معلوم کیسے کیسی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر طرح کے آفات و بلیات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وصلی اللہ علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین۔ اب کسی کو کوئی سوالات کرنے ہیں تو بتائیے، سب سے پہلے تو میرے بارے میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زیارت کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل تفصیل بتائیے کہ زیارت کی ڈیٹیل بتائیے کس طرح۔ کسی نے سوال کیا زیارت کے بارے میں، زیارت کیا چیز ہے؟ زیارت یعنی ملاقات کرنا، زیارت ملاقات کرنے کو کہتے ہیں۔ کیا مراد ہے زیارت سے؟ کیا زیارت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زیارت کیا مطلب؟ زیارت جو خبروں کی زیارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور ایک جو ملاقات والی زیارت ہو۔ زیارت قبروں کے بارے میں تو آپ نے ابھی حدیث شریف سنی کہ زیارت کرو خبروں کی، کہ زیارت کو جب جائے تو یعنی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جائے اور آخرت یاد کرنے کے لیے جائے،
جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور شرمندگی آتی ہے، ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح سے آ کے مٹی کا ڈھیر ہونا ہے، مٹی کے نیچے سونا ہے، اور ہر طرح کا تکبر کٹ جاتا ہے انسان سے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے اس سے۔ زیارت کے کئی فائدے ہیں، یعنی دل میں نرمی پیدا ہونا، آنکھوں میں ندامت کے آنسو آنا وغیرہ وغیرہ۔ تو زیارت شرعی یہ ہے کہ کوئی قبرستان کو جائے تو مغفرت کی دعا ان کے لیے کرے، اور عذاب قبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ٹالے، یہ دعا کرنے کو زیارت کہتے ہیں۔ قبروں کی زیارت کرو، زوروہا یعنی قبروں کی زیارت کرو، لیکن قبروں کی زیارت کو خواتین نہیں نکل سکتی، خواتین کو نکلنا منع ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے زیارت کرنے والیوں پر لعنت کرتے ہیں جو قبروں کی زیارت نکلتی ہے۔ جی، اور زیارت کا مراد عام زیارت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یعنی عزیز قاری دوست احباب سے ملاقات کرنا، یہ زیارت ہے۔ جی، اس کے بعد یہ سوال ہے کہ صبر جب ظلم زیادہ بڑھ جائے اور صبر نہیں کیا جا رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے، اور ان کا صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وما صبرک الا باللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے، آزمائش پر صبر تحمل سے رہنا، یہ ایمان والی کی شان ہے۔ ایمان والا ناراض نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے، اور نہ تڑپتا اور پھڑپڑاتا، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں ثابت رکھے اور نکالے، اس کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اگر وہ مظلوم ہے، دعا مظلوم کی رد نہیں کی جاتی۔ جی، اور اسی سے تعلق جو دوسرا سوال ہے کہ ظلم کرنے والے کا حق تلفی کرنے کا اور غرور اور تکبر کرنے والے کو کیا عذاب ہوگا؟ ظالم کے بارے میں تو آپ نے سنا کہ ظلم کرنے والے کی دنیا میں بھی اندھیری ہے، خبر میں اندھیری ہے، حشر میں اندھیری ہے، یعنی اس نے جو جتنا ظلم کیا ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو کل قیامت کے دن اس کے سارے نیکیاں لیے جائیں گے جس پر ظلم کیا، لی جائیں گے، اور اس کے ساتھ نام عمل میں کچھ نہیں بچے گا، آخر میں اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو صحیح طویل حدیث ہے۔ من المفلس، فرمایا تو کون ہے جو مفلس، اس کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس جس کے پاس مال و درہم نہ ہو، مال و درہم نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز بھی لائے گا، روزہ بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی ہوگی، اور سارے اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان پہ ظلم کیا، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال چھینا، کسی کو سب و شتم کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے ان کو دیتی آئیں گی، یہاں تک اس کے نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں بچیں گی، ان کے سارے گناہ ان کے ابھی ان پر باقی ہے، تو سارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر کے اسے ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں دوزخ کی آگ سے ہم سب۔ جی، اسی سے تعلق جو آخری سوال ہے اسی میں اس سوال سے ریلیٹڈ ہے، صبر کن حالت میں نہیں کرنا چاہیے؟ صبر کے معنی، صبر کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے جب اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو حتی الامکان جو صحیح طریقے سے جب مدافعت کر سکتا ہے تو کرے، ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے میں اگر دفاع کر رہا ہوں اپنے جان کا، اپنے مال کا، اپنے عزت آبرو کا، تو اس دفاع کرنا جائز ہے، اور اس پر اگر وہ خدا نخواستہ شہید ہو جائے گا تو اگر شہید ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے شہادت کی نیکی ملے گی۔ اس کے بعد جو سوال ہے کہ تقوی کیسے اختیار کرے رمضان کے بعد؟ رمضان کے بعد تقوی ایسا کریں کہ 5 وقت کی نماز کی جو پابندی کرتے تھے وہ نماز کی پابندی کنٹینیو کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کے نفل اعمال اگر مؤثر ہو تو کرتے رہیں، جیسے چاشت اشراق کی نماز ہے، یا چاشت ہے جس کو ضحیٰ کہتے ہیں، یا تہجد ہے جو سحری میں اٹھتے تھے تو 2 رکعت پڑھ لیتے تھے تہجد کو، اس کی بھی عادت جاری رکھی جائے، جاری ساری رکھنے کی کوشش کرنا، صدقہ خیرات کرنا، عزیز قریب کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ایسے جو صالح اعمال جو رمضان میں کرتے تھے اس کو مسلسل کرتے رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جی،
اس کے بعد جو سوال ہے کہ شیطانی وسوسوں سے کیسے بچیں؟ شیطانی وسوسے آتے رہیں گے، شیطانی وسوسے آتے رہیں گے، کیونکہ ایسے وسوسوں کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کیا، ایمان والے نے تو صحابہ رسول نے تو کہا کہ آئین ایمان ہے وہ، یعنی وسوسے تو آتے رہیں گے، لیکن وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اور اپنے اندر جرت کے ساتھ اس کا دفاع کرنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے الٹے طرف ایسا تھوکنا چاہیے، تاکہ وہ شیطان کے وسوسے سے وہ بچتا رہے۔ اور آپ کوشش کیجئے باضابطہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، اس کو بھی شیطان کے وسوسے کم آئیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے ذکر سے شیطان وہ ضعیف ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر یعنی خاص طور پہ جو بھی اذکار ہیں روزمرہ کے، ان اذکار کو کہتے رہیں تاکہ شیطان کی شر سے بچے رہے۔ اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہنا ہمیشہ۔ جی، اس کے بعد کا سوال ہے کہ نماز میں برے خیالات سے کیسے بچیں؟ نماز میں برے خیالات کی طرف پھر وہی جواب ہے کہ نماز میں اگر کسی کو برے خیالات آتے رہتے ہیں تو کوشش کرے جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا تصور جماتا رہے، یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں جو وسوسے آتے ہیں اس کی طرف وسوسوں پہ توجہ نہ دے، بلکہ نماز میں بھی یہ حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے الٹے طرف ایسا تھوکنے کی طرح کیا جائے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، ایسا بعض احادیث میں اشارہ دیا گیا ہے، اللہ عالم۔ جی، اس کے بعد وہ جو سوال پہلے اس کا دہرایا جا رہا ہے کہ خبر کی زیارت حدیث کے تعلق سے کون سی حدیث؟ یہی حدیث میں نے پڑھا تھا ابھی، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ، یہ صحیح حدیث ہے، سیاق کی حدیث ہے، اور بھی احادیث ہے زیارت کے بارے میں، قبور کے صحیح حدیثیں ہیں۔ جی، اس کے بعد ایک سوال آیا بھائی کا کہ جو میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں، مطلب کہ کیا وجوہات؟ اصل میں میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ڈالتا ہے وہ شیطان ہے، شیطان ملعون کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے، اور شیاطین میں کا رئیس الشیطان جو ہے وہ اس کے پاس جب اعمال پیش کرتے ہیں تو سارے شیطان، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے اندر فراق ڈالا، تو اس کو اس کا جو شیطان ہوتا ہے اس کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ فراق ڈالنا شیطانی وساوس کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہمیشہ میاں بیوی کو چاہیے بدگمانی اور بد زنی سے بچے، ایک دوسرے کے بارے میں گمان اچھا رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے ایک دوسرے پر حلال کیا ہے، اور یوں فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان ہم نے کیا مودت اور عدت محبت، انتہائی چاہت، شدید چاہت کو کہتے ہیں، اور رحمت، اور ایک دوسرے کے بارے میں کیا ہے، رحیم ہے، رحمت ہے ایک دوسرے کے اندر، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، جیسا فرمایا آیت کریمہ میں خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تمہارے جوڑے تمہارے پسینے سے بنایا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ تو یہ وسوسے جو میاں بیوی کے درمیان آتے ہیں وہ اس کو ٹالنے کی، بھگانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بلکہ شیاطین الانس اور جن کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں خناس جو میاں بیوی کے درمیان وسوسے ڈالتے ہیں، غلط باتیں ڈالتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے یا 3 قل اور قل یا الکافرون وغیرہ کے ورد کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کی عادت ڈالیں، جس سے انشاءاللہ شیاطین الانس اور جن سے انسان بچتا رہے گا، اور ایسے سارے پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ جی، اس کے بعد جو سوال ہے کہ شکوک و شبہات وضو میں یا نماز میں آئے تو ان کو نظر انداز کیسے کریں؟ ہاں، شکوک و شبہات آتے رہیں گے، وضو میں زیادہ دیر نہ لگائیں، کم سے کم پانی خرچ کرنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق وضو کریں، ہر عضو کو 3 دفعہ دھونے کی کوشش کریں، اور
اچھی طرح سے وضو کر کے حلق ہونے کی جلدی فکر کرے، وضو میں تاخیر نہ کرے اور وساوس پر دھیان نہ دے۔ وساوس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ بھی دھونا جائز ہے، 2 دفعہ بھی دھونا جائز ہے، 3 دفعہ بھی دھونا جائز ہے۔ بعض وقت وسوسہ آتا ہے کہ میں دھویا کہ نہیں، 2 مرتبہ کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں معلوم، تو اس طرح سے اسراف بھی کرنا جائز نہیں ہے وضو میں، بلکہ جو اچھی طرح سے وضو کو دھو لیا اتنا کافی ہے۔ اور وضو میں 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، اچھی طرح سے چہرے کو دھو لو، خلال کرو داڑھی کا، اور کونیوں سمیت ہاتھ دو ہو گئے، سر کا مسح کرو اور پیر دھو لو۔ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، باقی جو سنتیں ہیں اس میں بھی پابندی کرنے کی کوشش کرے، جیسے قبلے کی طرف موڑ کے بیٹھنا، بسم اللہ کہنا شروع میں، اور ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، اور اونچے مقام پہ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو 14 سنتیں تقریباً، وہ اس میں پابندی کرے تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، وضو تو ہو ہی جاتا ہے اس کا، 4 فرض زیادہ ہو گئے تو ختم ہوگی بات، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسوسے ڈالتے رہتا ہے، شیطان کا نام ہے خنزب، اس کا کام ہی ہے وہ نماز میں اور وضو میں کیا ہے، وسوسے ڈالتے رہتا ہے، تیرا وضو ہوا ہی نہیں، کیا گی تم ایسا کرا کہ نہیں کرا، ایسا خیالات بھٹکاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ کے نماز توڑ کے آ کے پھر وضو کرتے بڑھتا ہے، تو ایسے وساوس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید فرمائی کہ وساوس کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ جی، اس کے بعد جو سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو نماز کی طرف کیسے شوق دلائیں؟ نماز کا شوق ایسا دلائے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، بچہ آنکھ کھولے اور شعور آئے تو اس کو ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی وہ فکر آئے گی، اور اس کو تربیت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور تلقین کوشش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو بستروں میں الگ الگ کرو، یعنی بھائی بہن ایک ساتھ نہیں سونا، پھر فرمایا اس کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو، اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، یعنی تنبیہ کرو، اس کو سختی کرو کہ نماز پڑھے وہ۔ تو حقیقت میں والدین ہی کی ذمہ داری ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے والدین اس کو مجوسی اور یہودی بنا دیتے ہیں، تو والدین کی بڑی ذمہ داری ہے تربیت میں، تو نماز کی پابندی خود بھی کرے اور بچوں کو بھی کروائے، اگر خود پابند نہیں ہے تو بچے کوئی بھی پابند نہیں ہوں گے۔ جی، اللہ عالم، اللہ یہ ہدایت دے۔ جی، اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ جو میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو رجوع ہونے کے لیے طریقہ کیا اس میں بتایا، کوئی طریقہ ہے اسلامی طریقہ؟ قرآن کریم میں خود اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی کوئی اختلافات پیدا ہو تو لڑکی کی طرف سے جو صالح بزرگ ہیں ان کو، اور لڑکے کی طرف جو صالح بزرگ ہیں ان کو جمع کر کے مشورہ کر کے ایک دوسرے سے اس بات کا ازالہ کیا جائے، غلط فہمیاں سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حقیقت میں میاں بیوی کے درمیان فراق ڈالنا یہ ایک ناجائز حرام کام ہے، اور یہ بہت ہی گھناؤنا جریمہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یفرق بین المرء وزوجہ، یہ جادوگروں کی چالیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے، قتل ہے، اور ایسے لوگ جو فراق ڈالتے ہیں یقیناً وہ شیاطین ہیں، شیاطین الانس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسی شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور صلح کے اقدام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس سے صلح ہو جائے تو بہتر عمل ہے۔ جی، اس کے بعد کا سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا ان کے نواسے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن پڑھ کے اگر ان کو ثواب ان کے لیے پڑھ کے بخشتے ہیں تو اس کا ثواب انہیں ملتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کے بخشنے کا کوئی طریقہ صحابہ کرام سے نہیں ملتا ایسا، البتہ کوئی کار خیر کر کے انسان یہ کرے کہ یہ کہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس قرآن پاک کو میں نے پڑھا ہے، اور میں تیرے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحوم کو اجر و ثواب دے، اور ان پر جو عذاب ہے اس کو ٹال دے، اور اس کو ثابت رکھ ایمان پر، اور جنت الفردوس میں عطا فرما، یعنی قرآن پاک کی فضیلت کے واسطے سے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو مقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے،
البتہ یہ جو قرآن خوانی کا جو طریقہ ہے پیسے دے کر کے لوگوں کو لا کے پڑھواتے ہیں وغیرہ، اس سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. دین میں ایک نئی چیز ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے بیزار ہے. اللہ عالم. جی. اس کے بعد کا سوال ہے کہ فرشتوں پر کس چیز کا ایمان لانا ہوتا اور کس طرح اس کے بارے میں فرشتوں پر ایمان لانے کا فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے کہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتی، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ان کے لیے مقرر کیا اللہ اسی میں مشغول رہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں میں، مشہور فرشتوں میں جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا ہے، اور وہ بہت عظیم فرشتہ ہیں جن کے 600 تقریباً 600 پر ہیں، اور بہت عظیم فرشتہ ہے کہ سارے انبیاء کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی لے کے جبریل علیہ السلام آتے تھے. اور دوسرے ہیں میکائیل علیہ السلام، جن کا کام کیا پانی اور مہ برسانا وغیرہ ہے. اور تیسرے ہیں اسرائیل علیہ السلام جو ارواح کو قبض کرتے ہیں. اور چوتھے ہیں اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں. یوں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر دن کعبۃ اللہ کے زیارت کو آتے ہیں، اوپر سے وہ طواف کو آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا نمبر نہیں آتا. یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ کے فرشتے. مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، وہ گناہوں سے بری ہے، گناہ نہیں کرتے وہ. جی. اس کے بعد کا سوال ہے کہ کبھی کبھی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعت کی جگہ 3 پڑھ لیتے ہیں، ایسی صورت میں وہ نماز ریپیٹ کرنا چاہیے یا سجدہ سہو بھی کیے تو چلے گا؟ سجدہ سہو کر لے تو چل جائے گا، 1 رکعت اگر زیادہ پڑھنے کا آپ کو یقین ہے تو. جی. سجدہ سہو کر لے انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، وہ جائز. کسی نے میرے بارے میں پوچھا کہ آپ کی تعلیم کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم، آپ کہاں سے فارغ ہیں وغیرہ. تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں لیا، اور درس نظامی کے کورس مکمل کیے میں نے شیوخ کے ساتھ بیٹھ کر کے. اور اس کے بعد میں جامعہ ام القریٰ میں پڑھنے کے لیے منحہ حکومہ پر آیا تھا 1983 میں، اور 1404 میں میرا داخلہ ہوا. اس کے بعد 1411 میں فارغ ہوا. پہلے معہد اللغة العربیہ کا جو کورس تھا اس کو پورا کیا گیا، اور اس کے بعد کلیہ شریعہ کا جو کورس تخصص تربوی و لغوی کے ساتھ ہے وہ اس کو مکمل کیا. اس کے بعد میں نے کچھ جدہ اسلامک سی پورٹ کے کمپنیوں میں مترجم کی حیثیت سے کام کرتا رہا. اس کے بعد پھر اپنے وطن لوٹ گیا، اور ہمارے آبا اجداد کی خدمات بھی دینی خدمات ہیں وہاں پر، جامع مسجد کے ہم لوگ متولی ہیں، اور دارالقضاء بھی ہمارے پاس ہے، اور قضات کے خدمات وغیرہ انجام دیتے رہتے ہیں. نماز عیدین وغیرہ کی ذمہ داری ہماری ہی اوپر ہے، اور دعوت کے سلسلے میں الحمدللہ خدمات جاری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.